السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے متعلق کچھ سوالات آئے ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے سمجھیں اور صحیح طور پر زکوٰۃ کے ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال یہ تھا ایک صاحب کا کہ حضرت میرے پاس 50,000 روپے ہیں اور سونا چاندی وغیرہ نہیں ہے، صرف 50,000 روپے ہیں، لیکن میں 40,000 قرض ہوں، یعنی میں نے کسی سے 40,000 روپے لیا ہے، تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ نے زکوٰۃ، آپ کے پاس جو 50,000 روپے ہیں اور 40,000 روپے آپ قرض ہیں، تو زکوٰۃ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ قرض ہیں کسی کے تو قرض کا وہ پیسہ نکال دیا جائے، پھر بھی اگر آپ مالک نصاب بچتے ہیں تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ اب جیسے مثلاً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں، اب 40,000 آپ قرض ہیں، اگر آپ 40,000 دے دیں گے جس سے آپ نے قرض لیا تو آپ کے پاس بچے گا کتنا؟ صرف 10,000 روپے بچیں گے، اور 10,000 روپے میں 52.5 تولہ چاندی نہیں مل سکتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار جو ہے غالباً 20,000 کے اوپر ہی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ بچتا ہے قرض وغیرہ دینے کے بعد کہ اتنے پیسے میں آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب 50,000 ہے، 40,000 آپ قرض ہی ہیں، صرف بچے گا 10,000، 10,000 میں آپ 52.5 تولہ چاندی نہیں خرید سکتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے۔ دوسرا سوال تھا کہ حضرت میرے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 10 تولہ چاندی ہے، تو نہ میرے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے اور نہ ہی 7.5 تولہ سونا ہے، تو کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، اگر آپ کے پاس صرف اور صرف سونا ہے تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب کب ہوگی؟ جب آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو جائے۔ اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے تو زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ جب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو جائے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تو اب ایسی صورت میں ان دونوں کو ملایا جائے گا۔ ان دونوں کو ملائے جانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اگر سونا اور چاندی دونوں ملا دیا جائے تو اتنی رقم ہو جائے گی کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدا جا سکے۔ تو آپ دیکھیے کہ 2 تولہ سونا، اس کی مقدار تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ 52.5 تولہ کیا 1 کلو پورا آپ خرید سکتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ چاندی خرید سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس 2 تولہ سونا یا 10 تولہ چاندی ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ مطلب جو ہے نہ یہ میرے پاس پورا ہے نہ وہ میرے پاس پورا ہے۔ اب ایسی صورت میں دونوں کو ملایا جائے گا۔ دونوں کو ملائے جانے کے بعد یہ دیکھا جائے گا، دیکھیں زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کس حساب سے نکالنا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فقیر کی مدد کس اعتبار سے آپ زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سونے کے اعتبار سے کریں تو 2 تولہ سونا اور 10 تولہ چاندی ملائیں گے تو 7.5 تولہ سونے کے برابر تو نہیں پہنچے گا، لیکن 52.5 تولہ کے چاندی کے حساب سے پہنچ جائے گا۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کو دونوں کو ملانا ہوگا اور دونوں کے جو ہے چاندی کے حساب سے آپ کے اس کی رقم متعین کرنی ہوگی اور پھر اسی حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے ہمارے گھروں میں کہ ہمارے گھر کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس جو ہے 1-2 تولے کا ہار ہوتا ہے، 1-2 تولے کا کان کی بالی ہوتی ہے اور جو ہے 5-10 تولے کا یا 10-20 تولے کا جو ہے پائل ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں، حالانکہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کیونکہ سونا اور چاندی اب دونوں کو ملایا جائے گا۔ ہاں اگر ان کے پاس وہ پائل نہیں ہوتا، صرف کان میں پہننے والا اور یہ پہننے والا 3-4 تولہ ہوتا
تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. لیکن دونوں جب مکس ہے تو دونوں کو ملایا جائے گا اور سب سے کم قیمت والے کے حساب سے جوڑا جائے گا اور وہ چاندی ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت موٹر سائیکل اور بائک کی زکوٰۃ یا گھر کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی یا نہیں. دیکھیے موٹر سائیکل ہو یا جو ہے کار وغیرہ ہو یا گھر، اگر یہ آپ تجارت کی غرض سے رکھے ہیں تو پھر وہ مال تجارت ہے اور مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر آپ اپنی ضرورت کے یوز کے لیے رکھے ہیں، جیسے آپ اس گاڑی کو یوز کرتے ہیں، اس کار کو یوز کرتے ہیں، یا وہ گھر آپ رہنے کے لیے خریدے ہیں، بھاڑا وغیرہ اس سے نہیں آتا ہے، آپ اس میں رہتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے، اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اگر یہ بیچنے کے لیے یا پھر کرائے وغیرہ پہ دیے ہوئے ہیں تو پھر اس کا الگ مسئلہ ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی. اور اگر آپ اپنی ضرورت کے لیے یوز کرتے ہیں تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ایک سوال یہ تھا کہ حضرت 1 لاکھ کیش ہے اور میں 1 لاکھ کیش ہے، 1 لاکھ قرض دیا ہوں، تو کیا مجھے 2 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. دیکھیے 1 لاکھ آپ کے پاس کیش ہے اور آپ نے کسی کو 1 لاکھ قرض دیا ہے، تو اب آپ کے پاس جو کیش ہے اس کا تو جو ہے 2500 آپ کو نکالنا ہے، یعنی 40واں حصہ جس کو آپ کہیں گے 2.5%، تو 2500 اس کو آپ نکالنا ہی ہے. لیکن جو آپ نے قرض دیا ہے 1 لاکھ روپے، تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپے وہ قرض واپس مل جائیں گے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو یہ چاہیے کہ جتنے سال تک نہیں ملتا ہے آپ کے لیے مناسب ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں. ہر سال آپ نکالتے رہیں 2500. اور جب آپ کو مل جائے گی تو آپ کا یہ ہر سال کا زکوٰۃ نکلا ہوا رہے گا، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے نہیں نکالا ہر سال، جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ آپ نے ہر سال نہیں نکالا، مثلا 5 سال تک کسی کے پاس قرض رہا اور یہ 5 سال آپ نے نہیں نکالا، اب جب 5ویں سال اس نے آپ کو پیسہ واپس کر دیا تو اب یہ آپ کے ذمے میں 5 سال کی زکوٰۃ باقی ہے. اب جب پیسہ آپ کے پاس واپس آ جائے گا تو ان 5 سالوں کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی پڑے گی. اس لیے بہتر ہے کہ ہر سال آپ اسے نکال دیں تاکہ آپ کے اوپر زیادہ پریشر نہ ہو. انشاءاللہ اس کے حوالے سے زکوٰۃ کے متعلق اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو دھیرے دھیرے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.